نماز پڑھنا جرم ہے، اللہ کے سجدہ کرنا جرم ہے۔ اب مسلمان نہ ہو اور جواب دو، اور ظالموں اور جواب دو، اور کس جرم اجماعی ہے اللہ کا سجدہ دیجیے تبھی جرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا مظلوم کربلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مولانا یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الغوث الغوث الغوث، العجل العجل العجل، الصارخ الصارخ الصارخ۔ کبھی مسجد میں، کبھی مقتل میں، کبھی بازاروں میں، عشق حیدر میں حبداروں کو مار دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہت ہی نہایت افسوس کے ساتھ کہ شیعہ کمیونٹی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ another day another شیعہ جینوسائڈ۔ ایسا میں کیوں بول رہا ہوں؟ آج جو واقعہ اسلام آباد میں امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں ہوا ہے، نہایت ہی دل دہلا دینے والا اور بہت ہی غلیظ حرکت والا جو ہے معاملہ ہوا ہے کہ یزیدیت نے آج پھر سے ایک دفعہ حسینیت کا ذکر ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار بھول جاتے ہیں کہ ہم حیدر کرار کو ماننے والے ہیں، ہم لوگ شہید ہونے کو ترستے ہیں، ہم لوگ شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، ہمیں ان کی ان چالوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جتنی کوشش کر لیں، وہ جتنی کوشش کریں گے، لبیک یا حسین کی صدا کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بس دکھ ہوتا ہے کہ ظلم کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں، ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے ہمیشہ۔ ہم 1400 سال سے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ میں یوں بولوں کہ ہم ظلم کے ساتھ آواز اٹھانے والوں کے ساتھ ہیں، کیوں ہمیں آج کے دور میں ہمیں شیعہ کو یعنی کافر بولا جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک لائن بولوں کہ میں یوں بول سکتا ہوں کہ آج مسجد امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں نماز کافر پڑھ رہے تھے اور مسلمانوں نے انہیں قتل کر دیا۔ تو آج میرا سوال، اس ویڈیو میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ کیا قرآن میں یہ نہیں آیا کہ جس نے ایک قتل کیا ناحق، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا؟ یا میں یہ بولوں کہ کربلا کا لہو آج تک بہایا جا رہا ہے، میری کربلا آج بھی لہو بہا رہی ہے۔ یہ بول سکتے ہیں کہ ریت بدل گئی ہے لیکن لاشیں وہی ہیں، ریت بدل گئی ہے لیکن لاشیں وہی ہیں۔ وہ نیزوں پر سر تھے لیکن یہ سر فرش پر ہے۔ وہاں بچوں کی پیاس تھی، یہاں ماں باپ کی آہیں ہیں۔ کربلا ایک دن نہیں تھا، کربلا ایک سوال تھا جو ہر دور میں پوچھا جائے گا اور ہر شخص سے پوچھا جائے گا، اور اس کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ جو نہ حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے۔ کربلا یہ سوال تھا کہ تم حق کے ساتھ ہو، تم خاموش ہو، اگر تم حق کے ساتھ ہو تو تم آواز بلند کرو گے دشمن کے خلاف، اور اگر تم حق کے ساتھ نہیں ہو تو تم خاموش رہو گے۔ تو کربلا کے بعد شام میں زنجیریں بولتی تھی، زنجیریں شام کے بازاروں میں بولتی رہیں
جنہوں نے حق بتایا کہ حق کیا ہے. بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، امام سید الساجدین زین العابدین نے حق بتایا کربلا میں، اور کربلا سے شام تک انہوں نے حق بتایا. ان کی زنجیریں ساری شام میں بولتی رہیں. دربار یزید میں بی بی سیدہ نے جو خطبہ فرمایا اس نے حق بتایا. تو میں یوں کیوں نہ بولوں کہ جو کربلا ہے وہ ایک دور کے لیے نہیں تھی، کربلا ہر دور کے لیے ہے، اور ہر دور میں اس کا سوال پوچھا جائے گا. اور آج آپ سے بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا خاموش ہیں. اگر آپ خاموش ہیں تو آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں، کیونکہ شام کے بازاروں میں زنجیریں بولتی تھیں اور آج کی میڈیا خاموش ہے. جب پارا چنار میں ظلم ہو رہا تھا تب بھی میڈیا خاموش تھی، اور ابھی بھی شیعہ کے خلاف جو ہے سارے خاموش ہیں. کوئی بھی شیعہ کمیونٹی کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہیں کافر بولا جاتا ہے. تو آج کافر سجدے میں جام شہادت پا رہے ہیں اور مسلمان انہیں قتل کر رہے ہیں. میں یہ کیوں نہ بولوں کہ یہ نہیں جانتے پاؤں تلے دے کر، عابد نے بھرے شام میں زنجیر کو مارا، عابد نے بھرے شام میں زنجیر کو مارا. کیا حشر ہوگا کہ حشر میں سرکار یہ پوچھیں کس نے میرے بیٹے شبیر کو مارا. بنو امیہ 1400 سال سے لے کر ابھی تک وہ جو ہے حسینیت کے پیچھے پڑی ہے، ولایت امیر المؤمنین کے پیچھے پڑی ہے. 1400 سال سے وہ یہی چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر ختم ہو جائے اور اہل بیت کا ذکر کرنے والے بھی ختم ہو جائے، اور آج تک یہ کوشش جاری ہے. بات کروں میں اپنے ملک کی جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. وہ بہت شرمندگی کی بات ہے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں. یہاں پر کوئی سیو نہیں ہے. یہاں پر جو ہمارے پاس ہتھیار ہیں وہ صرف ہمارے پڑوسی ملک کے لیے ہیں کہ ان کو نیچا دکھانا ہے، ان سے بس ہم طاقتور ہیں. نہ وہ ہتھیار کسی حق پر کسی کے لیے اٹھتے ہیں، نہ وہ فلسطین کے لیے اٹھتے ہیں، نہ وہ ایران کے لیے اٹھتے ہیں. وہ صرف اٹھتے ہیں انڈیا کے لیے، اور وہ بھی صرف ان سے بس ہم نے طاقت میں بڑے ہونا ہے اس لیے اٹھتے ہیں. اور وہ حق جو ہے دوسری طرف وہ ادھر دھماکے ہو رہے ہیں، ادھر بسنت منائی جا رہی ہے. ہمارے حکمران جو ہیں وہ بسنت منا رہے ہیں. اور وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو یہ فتنہ ہے، صرف اور صرف فتنہ ہے. اگر آپ نہ حق کے لیے کوئی کام کرتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے ہتھیار سنبھال کے رکھے ہیں کہ ہم نے صرف انڈیا کو ہی دکھانے ہیں تو ان ہتھیاروں کو مٹی میں پھینکیں اور گرائیں باہر کہیں دور. نہ ان کی کوئی ضرورت ہے، نہ اگر اپنے ملک کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ کس کی حفاظت کریں گے؟ بہت شرم کی بات ہے. اور آگے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو سانحہ ہوا بہت زیادہ غلیظ حرکت تھی کسی تھی، بہت زیادہ غلیظ حرکت تھی. بنو امیہ آج بھی اہل بیت کے پیچھے اس طرح پڑے ہیں جس طرح وہ آج سے 1400 سال پہلے پڑے تھے. اتنے گھٹیا لوگ ہیں بنو امیہ، جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی گھٹیا اور بنو امیہ بھی گھٹیا. آج بھی بنو امیہ چاہتی ہے کہ اہل بیت کا نام اس دنیا سے ختم ہو جائے، ان کے ماننے والے یہاں سے ختم ہو جائے. اس لیے وہ یہ ساری کوششیں کرتے ہیں. وہ آئے گے روز کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ اہل بیت کا نام ختم ہو جائے، حسینیت لبیک یا حسین لبیک یا زینب کی صدائیں ختم ہو جائیں. لیکن وہ جب سے، میں بلکہ یوں بولوں کہ یہ سانحہ آج کا نہیں ہے، یہ کربلا، بلکہ کربلا بھی نہیں، یہ مدینہ سے شروع ہوا ہے. یہ ظلم مدینے سے شروع ہوا ہے. مدینوں کی گلیوں میں اگر وہ آگ نہ لگتی تو کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتی. اگر مدینے میں وہ پسلیاں نہ ٹوٹتی تو وہ شخص ابن زیاد کو یہ بالکل نہ کہتا کہ اے ابن زیاد، جب میں لاشوں سے گھوڑے بھگا رہا تھا تو مجھے حسین ابن علی کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی. تو اے مومنو، میں کیا بیان کروں، اگر روایات پڑھیں تو یہ ظلم جو ہے یہ مدینے کی گلیوں سے شروع ہوا اور جو آج مسجد تک آ گیا ہے. پہلے پارا چنار، فلسطین، اور اب یہ مسجد، اب مسجدوں تک. اب کیا، اب جو کافر ہیں ان کو آپ مسجدوں کے اندر سجدوں میں ماریں گے؟ ان کے سجدے جب ان کے خراب کریں گے تو کافر کو مارنا ہے تو آپ سامنے مارے نا. آپ نے انہیں جو سجدوں میں کیوں مارنا ہے؟
تاریخ گواہ ہے کہ حسینیت کو جب بھی مارا گیا ہے وہ سجدے میں گیا. فزت برب الکعبہ سے لے کر حل من نصر ینصرنا تک جو ہے وہ حسینیت جو ہے وہ سجدے میں گئی ہے. ٹھیک ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ حسین ابن علی نے آخری سجدے میں کہا تھا. فزت برب الکعبہ امام علی نے اپنی شہادت میں کہا تھا. تو امام حسن کے جنازے پر تیر چلے گئے. جب ہمارے ملک میں ایسا ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں مان سکتے کہ امام حسن کے جنازے پر تیر چلے تھے؟ وہ بھی تو ان کا اپنا جو تھا نا ہے مدینہ ان کا اپنا تھا، وہاں پر بھی تو تیر چل سکتے ہیں. یہاں اپنے لوگ اپنے لوگوں کو مار سکتے ہیں تو وہاں پر امام حسن کے جنازے پر تیر چلانے والے بھی تو ایسے ہی ہوں گے نا. تیرے قاتل نے نہ اجداد کا رستہ چھوڑا، یا علی آج بھی ہم کو مسجد سے کفن ملتے ہیں. تو یہ کب تک یہ ظلم ہوگا؟ کب تک شیعہ کے اوپر یہ ظلم ہوگا؟ کب تک ان کی آوازیں اور آہ و پکاریں ایسی آتی رہیں گی؟ پہلے پارا چنار، اب یہ. ہم سب کو مل کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں ہر طرف خاموش نہیں رہنا، ہمیں آواز اٹھانی ہے. اگر آپ کربلا آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو وہ سب سے بڑی کربلا کیا ہے کہ آپ نے ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. کربلا کا مقصد تھا ظالم کے خلاف آواز اٹھانا اور ظلم کی نافرمانی کرنا. اس کا حساب تو ضرور لیں گے ہمارے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. جب ان کا ظہور ہوگا وہ اس کا حساب لیں گے. اگر آج یہ حکمران انصاف نہیں دیں گے تو ہمارے امام آ کر حساب لیں گے. امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ آ کے ان سے حساب لیں گے. وہ ایک ایک دشمن سے حساب لیں گے. اب وہ 1400 سال پہلے جو در زہرا کو آگ لگی تھی اس سے لے کر آج مسجد تک کے دن تک جو مسجد میں دھماکہ ہوا اس دن تک کا حساب لیں گے. حسینیت کا حساب لیں گے. وہ حسینیت پر ہونے والے ظلم کا حساب لیں گے. لبیک یا حسین کی صدائی ختم کرنے والوں سے وہ حساب لیں گے. بنو امیہ سے وہ حساب لیں گے. یہ قرآن میں بھی ظالم کا جو ظالم ہے اس کا حساب تو ہوگا ہی ہوگا، ظالم کا الگ سے حساب ہوگا. قرآن میں بھی بہت متعدد مقامات پر یہ بولا گیا ہے اور بہت جگہ پر ظالم کو بہت کچھ، یہاں تک کہ ظالم پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، جو ظلم کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، ظالم پر اللہ کی لعنت بولی گئی ہے. اور ایک میں نے آیت تلاوت کی تھی شرم لا یحب اللہ، وہ بھی قرآن میں ہے. اس کے علاوہ مجھے ایک آیت تو نہیں مجھے آتی، شاید سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے مومنو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو ظالم ظلم کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے؟ اس نے انہیں اس دن کی مہلت دی ہوئی ہے کہ اس دن کی مہلت دی ہے جب دہشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جب دہشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگ قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، قیامت کے دن کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. تو خدارا یہ زندگی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. آپ لوگ جتنا ظلم کر رہے ہیں یہ آپ اپنے لیے گڈھا کھود رہے ہیں، اپنے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ جو بھی کوشش کریں گے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ہمارے 72 شہید کریں گے، آپ ہمارے لاکھوں شہید کریں گے، آپ ہمارے پارا چنار پہ ظلم کریں گے، آپ مسجدوں میں دھماکے کریں گے، آپ ہمیں سجدوں میں شہید کریں گے تو لبیک یا حسین کی صدا کم ہوگی؟ اشہد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یہ والی صدائیں ختم ہوں گی تو یہ آپ کی ناسمجھی ہے. ایسا نہیں ہونے والا. کبھی بھی علی ولی اللہ کی صدا کبھی بھی ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح تمہاری نیچ حرکتوں سے ظلم سے جو ہے صدائے لبیک یا حسین ختم ہو جائے گی تو یہ تمہاری ناسمجھی اور بے وقوفی ہے. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے. تم لوگ جو بھی کر لو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہے نا کہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ستم کر کے جئیں گے، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈر کے جئیں گے. ہم اکبر و عباس کے حبدار ہیں سنو، ہم اکبر و عباس کے حبدار ہیں سنو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے بھی جئیں گے. تو یہ میری ویڈیو بس اسی لیے تھی کہ کربلا کا مقصد تھا آواز اٹھانا. کربلا ایک ظالم کے خلاف تھی اور ظلم کے خلاف تھی اور ظالم کے سامنے کھڑے ہونا تھا. تو آج کی جو
عوام ہے وہ خاموش ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہم پر واجب ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، ہمیں کوئی بھی سیریس نہیں لے گا، یہاں تک کہ ہماری حکومت تو ہمیں آلریڈی ابھی سیریس نہیں لے رہی، تو آگے بہت حالات خراب ہوں گے، بہت کچھ ہوگا۔ تو میری یہی دعا ہے، یا اللہ بحق محمد و آل محمد پاکستان کی حفاظت فرما، فلسطین و غزہ و پارا چنار، یمن، لبنان، پاکستان، سودان، جتنے میرے اللہ جتنے مظلومین ہیں میرے اللہ، مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقے میرے رب ان کی مدد فرما، میرے اللہ ان کی نصرت مدد فرما، ان کا تیرے سوا کوئی نہیں، میرے اللہ ان کی مدد فرما۔ سب آمین بولے، آمین رب العالمین۔ اور آخر پہ یہ دعا کہ اللہ جتنے شہداء ہیں انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور ان کے ماں باپ کو جو ہے ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے گناہ معاف فرمائے، اور انہیں جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ آخری دعا، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود بحق الحسین علیہ السلام۔